بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، وہی فوراً خدا سے عفو کا پیغام آئے گا۔ درود پڑھو، 10 گناہ معاف، 10 سے بلند، ایک درود سے۔ تیسرا کون سا تھا؟ 3 چیزیں ہیں، ہاں؟ 10 رحمت نازل، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، ایک درود۔ تم پہ زیادہ ہو گیا، آقا پہ زیادہ ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمہارے درود کی حاجت نہیں رکھی انہیں، اللہ خود درود پڑھتا ہے۔ تمہارا ہمارا درود کس حساب میں؟ لیکن خدا نے محبت کا اظہار کیا کہ میں اس نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رغم انف امرئ ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ۔ جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی ناک خار کا آلودہ ہو یا اس کا ساتھ اس کا ستیہ ناس ہو، جو آپ کا نام سنے پھر درود نہ پڑھے۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ تو ایک دفعہ لازم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر بھی محمد مصطفیٰ کا نام آئے گا، کثرت سے درود پڑھے، حدیث متفق علیہ۔ اس کو شاید توبہ کی ضرورت نہیں ہے، اور جو سوچتا ہے اس کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ کیسے؟ ایک صحابی کو 3 دفعہ کہا زیادہ درود کا، زیادہ درود میں یہ برکت ہے، کوشش کیا کریں۔ اور سب سے افضل درود ابراہیمیہ ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھا کریں نماز کے بعد۔ اور دوسرا درود شریف جو سلسلے سے ہے، سوال جواب نہ کریں، کسی مولوی سے نہ پوچھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس سلسلے میں آقا جی کا دیا ہوا ہے۔ کوئی تم کو بتھیرا کہتا رہے، علیہ وسلم کہنا چاہیے، کٹا ہوا درود نے۔ ایک حدیث میں آقا جی نے کہا ان پہ درود پڑھو تو علیہ، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کہیں سے کہا ہے انہوں نے۔ تو سلسلے میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے چلے۔ تو صحابی کو کثرت درود کا کہا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو زیادہ درود کا مجھ کو کہہ رہے ہیں ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہوگا، ایسے خیال نہ آئے۔ تو ساتھ کیا لفظ بولتے تھے میٹھی زبان سے، خیر الک، تیرے لیے اچھا ہو جائے گا، نہیں کہ میرے لیے۔ کیونکہ ایک واقعات میں ایسے آتا ہے طریقت کے کہ آقا جی نے کہا تم کثرت سے درود پڑھتے ہو، مجھ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرا دل خوش ہوتا ہے تو مجھ کو یاد کرتے ہو۔ کوشش کیا کریں۔ اس لیے صحابی کا خیر الک، تیرے لیے اچھا ہوگا، یعنی تیرا فائدہ ہوگا۔ جب اس نے یقین دلایا کہ میں کوشش کروں گا، ایسا ہی کروں گا، کہا تکفیٰ ہمک و یغفر ذنبک، کسی چیز کی تجھے فکر ہوگی خدا تیری حاجت پوری کر دے گا۔ تکفیٰ ہمک یغفر ذنبک، تیرے اگر گناہ ہوں گے معافی ساتھ ہی مل جائے گی، کوئی پکڑ شکر دکڑ نہیں ہے۔ اور کیا چاہیے تم کو؟ بتاؤ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تکفیٰ ہمک، جو سوچو گے جو چاہو گے ہو جائے گا، جس چیز کی تم کو فکر ہے۔ اے اللہ، کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں۔ سبحان، تکفیٰ ہمک، جس چیز کی تم کو فکر ہے، پریشانی ہے، حل ہو جائے گا۔ یغفر ذنبک، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
کثرت الصلاۃ علیہ تنفی الہموم والغموم، جو کثرت سے درود پڑھے، آقا جی کہتے ہیں غم و رنجوں کو دور کرتا ہے، وہ تو کثر الارزاق، اور رزق کی تیزی ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کریں، جیسے پہلے بھی آپ کو کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں، اوروں کو بھی سکھائیں۔